اور اسی بارے میں فرعون کی لاش کو بھی محفوظ کرنے کے بارے میں ایک آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ ہم تیرے جسم کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت بنا کے محفوظ کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری کمی پیشی معاف کرے۔ 1871 مصر کے شہر سے تعلق رکھنے والے ایک چھوٹے سے چور احمد کو مصر کی لاشوں کے بارے میں کہیں سے پتہ لگ گیا، اور اسے وہ راستہ بھی مل گیا جدھر لاشیں تھیں۔ وہ اپنے ہی مطلب کہ وہ یہ چاہتا تھا بھی اپنے طور سے وہ لاشیں نکالے، کیونکہ نا وہ مصری لوگوں کی جو قیمتی زیور وغیرہ ہے نا وہ چرانا چاہ رہا تھا۔ مطلب وہ جب ایسے کام کرنے لگا تھا نا تو اسے نا پولیس نے دیکھ لیا، مطلب کہ کسی نے نا اسے پولیس کے حوالے کر لیا اور پولیس نے پکڑ لیا۔ پھر اس نے پولیس کو بھی وہی مطلب راستہ بتایا کہ اس سائڈ پہ اسے پتہ لگا کہ بھی کچھ مصر کی نا لاشیں موجود ہیں، مصریوں کی لاشیں۔ پھر اسی طرح کھدائی کی گئی اور واقعی ادھر سے بہت سی ممیوں کو، بہت سی لاشوں کو ادھر سے نکالا گیا۔ بہت سی لاشیں تھیں، لیکن ان میں سے نا ایک لاش ایسی تھی جس کے اوپر زمین نمک کی تہ، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ سمندر میں تھا نا تو سمندر میں نمکیات ہوتی ہے، تو وہ نمکیات اس کے جسم میں لگ گئی۔ پھر انہوں نے اس کے جسم کو صاف کیے بغیر اس میں اور مسالے لگا کے اسے رکھ دیا تھا، تو اس میں جمی جو نمکیات کی تہ تھی نا، اس سے اس بات کا اندازہ لگا لیا گیا کہ یہ جو ہے نا یہ فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی مطلب کہ اسے نشان عبرت بنا کے بھیجا، اور قرآن پاک میں بھی اس بارے میں تھا کہ وہ سمندر میں ڈوب کے مرا تھا۔ تو پھر اس طرح نا ساروں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہی فرعون کی جو ہے نا وہ لاش ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ قصہ بہت مشہور تھا، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر تھا۔ پھر جو ڈاکٹر مورس تھے نا، جنہوں نے مطلب مکمل طور پہ دیکھا تھا اور فرعون کی لاش میں جتنے بھی تجربات کیے تھے، انہوں نے بھی، وہ بھی شاید کرسچن تھے تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، کیونکہ قرآن پاک میں ہم لوگ صاف لفظوں میں فرعون کے بارے میں، فرعون کے سارے قصے کو پڑھ چکے تھے۔ اس لیے مطلب فرعون کی جب لاش ملی تو بہت زیادہ تحقیقات اس پہ کی گئی، بہت زیادہ، اور ہر مطلب کہ تحقیق کرنے والا بندہ اس بات پہ حیران تھا کہ واقعی آج سے پہلے جو قرآن پاک میں ہے وہ کتنا سچ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے قرآن پاک میں لکھی گئی ہر بات ہمیشہ سے ہی مطلب سچ ہے، اس میں تو کوئی رد و بدل بندہ کر ہی نہیں سکتا بالکل بھی۔ تو اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کے مائنڈ میں نا پہلے فرعون کے ایک بہت سخت اور بہت بہادر طاقتور انسان بنایا گیا تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کی ٹیکنالوجی اور سپر کمپیوٹرز جو ہیں کتنے فاسٹ ہیں، تو اس سے جب انہوں نے سپر کمپیوٹر سے اور بنایا اس کا ایک مجسمہ، اس کی 2000 تصویریں بنا کے، یہ جو ان سے آپ کی سکرین میں تصویر آ رہی ہے نا، یہ اس کی ملی جلی کوئی تصویر بنائی انہوں نے، اور ادھر سے اندازہ لگایا کہ فرعون جو ہے نا دیکھنے میں ایسا دکھتا تھا۔ اور تو بس سفار اللہ معاف کریں، اس کی جو جسمانی حد و حال تھے نا وہ بالکل نازک سے تھے، مطلب نازک سا دکھتا تھا، اور اس کا بایاں پاؤں بھی ٹیڑھا تھا، بیمار تھا، بیماری کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھی اندر کی طرف دھسی ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کہ ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ معلوم ہوا کہ جو اس کے والدین کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوا نا، اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا یہ اس کے جو والدین تھے نا وہ بہن بھائی تھے۔ اور تو بس ظاہر سی بات ہے وہ تو زمانے جاہلیت کا یہ ٹائم تھا، ہو سکتا ہے، اور شاید اس میں اتنی زیادہ کمیاں بھی اسی وجہ سے تھیں۔ تو آج سے تقریباً 350 سال پہلے، 3500 سال پہلے مصر کے بادشاہ جو تھا نا، اس کی جو ممی ابھی تک موجود ہے، اس کی جو لاش ابھی تک موجود ہے، یہ ہمیں اس چیز کا ثبوت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی اللہ کے علاوہ لائق نہیں ہے، بس اللہ ایک ہے، وہی ہمیشہ رہنے والا ہے، اس دنیا کو پالنے والا بھی وہی ہے، اس دنیا کو ختم کرنے والی طاقت بھی صرف اور صرف اللہ کی ہی ہے۔ آج فرینڈ میں نے آپ لوگوں کو بتایا فرعون کے بارے میں یہ قصہ، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں، ابھی میرے پاس بہت زیادہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو نہیں بتا سکی۔ اس کے علاوہ بھی ہے میں نے جو باتیں بتائی ہیں، جو آیت بتائی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں اگر میں نے کوئی غلطی کی یا میرے سے کوئی غلطی ہوگی۔ تو یہ تھا جی فرعون کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں۔ آج کل جو یہ فرعونی لوگ ادھر گھوم رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بچوں کو ان سے بچائیں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔